آج یوم سیاہ بھی منایا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مورل اتھارٹی انڈین سٹیٹ کی بالکل ختم ہو گئی تھی کشمیریوں پہ جو وہ پچھلے 2 ہفتے سے کر رہے ہیں، آج وہ کاروان جو ہے جس میں کہ جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید صاحب جو ہے وہ پیش ہے، وہ کر کے ہم نے اس سارے معاملے کی ایسی تیسی پھیر دی اور ان پہ انڈیا کے ہاتھ میں وہ سوٹی دے دی کہ جس سے وہ اب پھر دوبارہ وہی بات کریں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کا ہے اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا الزام بھی لگا دیں گے۔ مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ہے۔ حال پاکستان کا اپنا یہ ہے کہ یہاں پہ گھر کی صفائی جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی۔ نیچے اگر جنوب میں دیکھیں تو وہ مسئلہ جو ہے وہ رینجرز کی ڈپلائمنٹ کا پڑا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو اپنے اندرونی معاملات کو ہی نہیں سنبھال پا رہا، وہ آزاد کشمیر کے چناؤ میں جیتنے کے لیے وہ اس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے۔ میں پاکستان کی جو پالیسی ہے نا کشمیر کے، اور جیسے پاکستان کی جو نان پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس سے ایک جو جرمن ڈیسیڈنٹ جو نازی جرمنی کے زمانے میں دیٹریخ بونہوفر، ان کا ایک بہت بڑا مشہور مقولہ ہے۔ وہ کہتے ہیں if you board the wrong train it is no use running along the corridor in the other direction، کہ اگر ٹرین پہ آپ غلط والی پہ چڑھ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرین کے کوریڈور میں الٹی طرف دوڑنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ پریسائسلی پاکستان کی کشمیر پالیسی کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اچھا، اب معاملہ آزاد کشمیر کا لے لیں۔ آزاد کشمیر میں بغیر انوائرنمنٹل اسیسمنٹ کے ڈیمز بنانے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے۔ کالا باغ آپ الٹے لٹک گئے ہیں اور کالا باغ نہیں آپ بنا سکے۔ آزاد کشمیر میں جو لیجٹمیٹ کشمیری ایسپریشنز تھی، جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ، لبریشن لیگ وغیرہ، وہ اس کو تو تباہ و برباد کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی جے کے ایل ایف کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہ ایک نعرہ آج سارا دن آپ کو مختلف چینلز پہ بشمول ہمارے چینل کے کشمیر بنے گا پاکستان، میں نے کل بھی اپنے پروگرام پہ کہا تھا کہ بھائی یہ ذرا مجھے بتا دے، یہ آپ نے کوئی ریفرینڈم کیا ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ کشمیری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ مقبوضہ کشمیر میں اگر پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ وہ ایک ریزسٹنس جو مزاحمت ہے انڈین ریاست کے خلاف، یہ اس کی ایک عکاسی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، میں نے کل بھی اپنے پروگرام پہ کہا تھا کہ بھائی یہ ذرا مجھے بتا دے، یہ آپ نے کوئی ریفرینڈم کیا ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ کشمیری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ مقبوضہ کشمیر میں اگر پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ وہ ایک ریزسٹنس جو مزاحمت ہے انڈین ریاست کے خلاف، یہ اس کی ایک عکاسی ہے۔ اور اب آزاد کشمیر کا جو کل چناؤ ہو رہا ہے اس کے لیے یہ پاکستان کی جو جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ 1974 میں جو یہ ساری کشمیر کاؤنسل بنی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کا سارا معاملہ جو ہے اور جو کراچی ایگریمنٹ ہوا تھا اس کا بیڑا غرق ہوا، اور تحریک انصاف بھی اب اس میدان میں کود پڑی ہے۔ کشمیریوں کی ایسپریشنز کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ کشمیری ایسپریشنز۔ یہ پنچ جو ہے، اگر آپ کرسٹوفر سنیڈن کی جو آسٹریلین اسکالرز کی کتاب پڑھیں، دی انٹولڈ ہسٹری آف دا پیپل آف آزاد کشمیر، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے پنچ کو آزاد کرایا گیا ڈوگرا راجا سے۔ آپ کو تو تاریخ پڑھنی ہے نا، مجھ کو، میرے لیے دس از ہاؤس ہولڈ ہسٹری، کیونکہ میرا تعلق پنچ سے ہے اور آئی لاسٹ 5 members آف مائی فیملی ان دیٹ کامبیٹ۔ یہ جو ساری باتیں ہیں اگر اور لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی بالکل واضح ہے۔ پاکستان کی طرف سے کیا ملا؟ جیسے میں نے کہا تھا کالا باغ ڈیم آپ نہیں بنا سکتے۔ منگلا میں آپ نے ڈیم بنایا، آج دن تک منگلا کے ڈیم کے متاثرین تمام کو آپ بحال نہیں کر سکے۔ اور کو بھی دیٹریخ بونہوفر کی وہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آپ کو میں نے سنائی۔
یہ معاملات ہیں کہ اپنے معاملات کو تو آپ گھر میں سنبھال نہیں سکتے. اس میں ریلیٹو پاور کا بھی ایشو ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں آپ کی ریلیٹو پاور ہے کیا. ریٹرک سے باتیں نہیں چلیں گی, اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہنے سے باتیں نہیں چلیں گی. ایز اے میٹر آف فیکٹ اب تو معاملہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ بھائی آپ جو اپنی طرف سے کوٹ ان کوٹ مدد کرنے چلے ہیں کشمیریوں کی, اس مدد سے کشمیریوں کی کاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس کے بارے میں بھی سٹڈی ہونی چاہیے. انڈیا کے مقابلے میں آپ کی ریلیٹو پاور ہے کیا. ریٹرک سے باتیں نہیں چلیں گی, اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہنے سے باتیں نہیں چلیں گی. ایز اے میٹر آف فیکٹ اب تو معاملہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ بھائی آپ جو اپنی طرف سے کوٹ ان کوٹ مدد کرنے چلے ہیں کشمیریوں کی, اس مدد سے کشمیریوں کی کاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس کے بارے میں بھی سٹڈی ہونی چاہیے. یہاں کے حالات جو ہیں, اور آپ لوگوں کا کل اجلاس بھی ہوا یہ ٹی او آرز کے حوالے سے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اس کو جب آپ کشمیر کے معاملے کے ساتھ جکسٹاپوز کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے معاملات ہی نہیں سنبھال سکتے, آپ سے مراد ہے پاکستان اپنے معاملات نہیں سنبھال سکتا, تو کشمیر کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہم وہ کر رہے ہیں, بالکل نہیں کر رہے ہیں, اور کشمیر بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمارا نی جرک ری ایکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے اس کے اوپر جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ غلط. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ دیکھیں پاکستانی حکومت کو اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے, صحیح ہے, لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ اس وقت ہندوستان کے لیے سب سے چاہیے کہ کس طرح سے دنیا کی نظریں ہٹیں اس مسئلے پہ جو کہ آج اندرونی طور پر ہو رہا ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے جو ہے اس چیز کو پرووائڈ کیا ہے. اب حافظ سعید جو ہیں وہ ہر ٹی وی پہ آ کے جو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اسپوکسمین کشمیر کے بارے میں بن رہے ہیں, تو سب سے بڑی فائدہ جو ہے اس کا کون اٹھائے گا؟ ہندوستان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کو جو ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ فوراً جو ہے باہر بات شروع ہوئی تھی یہ حافظ سعید کیا کر رہے ہیں, پھر سے آپ نے ان کو اٹھا دیا. تو پھر وہ جو ہے ہندوستان کو جو کامیابی ہوگی وہ یہ ہے کہ سارا کام جو ہے پھر سے وہی ہو رہا ہے, وہی جو ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے جس کے پیچھے ہیں اس میں جو ہے, لیکن ہم جو ہے ان کو ایک چیز پکڑا رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ہاتھ ہے, کیونکہ یہاں سے جو میں اس کے اوپر ذرا موید کی طرف جاتا ہوں, بیکاز موید among the four of us has the advantage. دیکھیے دو باتیں, میں بالکل 100% خلاف ہوں جو 90 کی دہائی کی پالیسی تھی. ان ریٹروسپیکٹ کہنا آسان ہے کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ صرف پاکستان کو ہوا, لیکن بہرحال لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ ایک ابھی بھی سوچ میرے نزدیک ہے کچھ طبقات میں کہ جب تک ہندوستان کو آپ پرک نہ کریں, جب تک وہ ٹرن آن دا ہیٹ والا معاملہ نہ ہو تو وہ بات نہیں سنتے. اور کم از کم 90 کی دہائی سے یہ تو ہوا کہ پھر اس کے بعد پیس پروسیس ہوا, انہوں نے کشمیر پہ بات کی, تو مجھے وہ ڈر ہے اور یہ ناتا ان چیزوں کا اس سے جا کے جڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں تو دنیا کا سارا نیریٹو ہندوستان کا ہے ہی یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ کشمیر کا نہیں ہے, وہ تو ہے ہی دہشت گردی کا, اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہندوستان اور پاکستان کے معاملے پہ انڈیا پاکستان کی جو ایکویشن ہے, باقی دنیا کسی چیز پہ دلچسپی لے نہ لے, ایک چیز پہ تمام دنیا فوکسڈ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے, ایٹمی طاقتیں ہیں وغیرہ. جنگ کیوں ہوتی ہے؟ کرائسس ہوتا ہے. کرائسس کیسے ہوتا ہے؟ دہشت گردی ہوتی ہے. یہ نیریٹو ہے. دہشت گردی میں کون ملوث ہے؟ یہ تنظیمیں ملوث ہیں. ممبئی جتنا بڑا نقصان پاکستان کو اس ایک واقعے کا ہوا, اور 8 سال اس پہ آپ اپنے وہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں, بے وقوفوں کی طرح آپ دنیا میں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں کیسز نہ ختم کر کے, بے وقوفوں کی طرح آپ دنیا میں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں کیسز نہ ختم کر کے. وہی جب بات آپ خود کشمیر کے ساتھ اس کا ناتا جوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو کھڑا کر کے, سپوکس پرسن چاہیے خود بنے جو بھی ہے, تو دنیا تو یہی دیکھے گی اور دیکھ کے کہے گی کہ وہ تو پھر ٹھیک کہتے ہیں دوسری سائڈ کے, دیکھیں جی دہشت گردی کا معاملہ ہے, وہی لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ممبئی میں ملوث ہیں ہمارا خیال ہے. تو وہ جب ناتا آپ جوڑیں تو آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. آپ کا تو جو نقصان ہوتا ہے نا, یہ کہہ دوں کہ یہ میں صرف ایک لائٹر وین میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جس نے بھی اس دفعہ سوچا کہ یہ دوبارہ سے وہاں پرائزنگ ہو رہی ہے تو ان کو کھڑا کر دیا جائے, یہ جو بھی ہوا ان کو آنرری ڈگری کوئی ہارورڈ یونیورسٹی سے لے دیں, کیونکہ اس سے زیادہ برائٹ مائنڈ پاکستان میں کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ احمقانہ بات نہیں ہو سکتی. ان کو ایک ایڈیسی کی اور جو ہے وہ ڈگری ملنی چاہیے.
میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں جانا چاہ رہا ہوں سعید غنی صاحب کی طرف. میں آپ کی سعید صاحب آپ کی بات میں مخل ہوں گا، لیکن وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. یہی جو بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کو یہ جو گروپس ہیں جن کے بارے میں دنیا کا ایک نقطہ نظر ہے، جن کے بارے میں انڈیا نے ایک خاص بیانیہ پیش کیا ہے، اگر انہی کو آپ کھڑا کریں گے تو پھر خاک آپ جو ہے کشمیر کے اوپر سٹینڈ لے سکیں گے. تھوڑا سا اس کو بڑا سکون کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعض اوقات معاف کیجیے گا کہ کہیں سپورٹ کرنے کی کوششوں میں ہم ان کو نادانستگی میں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم نے ان کو نادانستگی میں بھی اور دانستہ طور پہ بھی بہت نقصان پہنچایا ہے. میں اس پہ ایک وقفہ لوں گا اور وقفے سے آ کے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے نادانستگی میں نہیں، ہم نے دانستہ جو ہے وہ کشمیر کی موومنٹ کو کتنا نقصان پہنچایا. بٹ آفٹر دس بلا کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو اس وقت اپنی انسٹیبلٹی ہے اور جو کشمیر کا معاملہ ہے. کل آزاد کشمیر میں چناؤ بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار باتیں کر رہے ہیں کیونکہ چناؤ میں انہوں نے جیتنا بھی ہے. آزاد کشمیر کا معاملہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اپنی ریاستی جماعتیں جو ہیں وہ انکا ہو چکی ہیں. لبریشن لیگ بھی گئی، جے کے ایل ایف بھی، اور جو مسلم کانفرنس ہے اس کا بھی جو ہے اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں آن دی ادر ہینڈ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، جو مرضی آپ ان کے بارے میں کہ حریت تو الیکشن چناؤ لڑتی نہیں. حریت کو ہم نے چناؤ لڑنے بھی نہیں دیا. میرے خیال میں وہ بھی ایک پالیسی ہے جس کے بارے میں پروگرام کرنا چاہیے کہ حریت کو چناؤ لڑنا چاہیے تھا یا نہیں. لیکن این سی اور پی ڈی پی جو کانگریس اور بی جے پی ہیں وہ ہمیشہ مخلوط حکومت بناتی ہیں ریاستی جماعتوں کے ساتھ. ہمارے ہاں ریاستی جماعتیں جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ہمارے ہاں بھی جس قسم کی آپریشن ہے، جے کے ایل ایف کا ہم نے بیڑا غرق کیا. امان اللہ خان صاحب جو کہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے پیچھے پڑی ہوتی تھی، ہم نے، اور جیسے یہ بات ہوتی ہے، میں نے ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. او بھائی آپ نے کون سا ریفرینڈم کرایا ہے؟ کس بنا کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو بات ہو رہی ہے کہ استصواب رائے ہوگا، حق خود ارادیت ہے which is an inalienable right. دوسری طرف آپ نے سر کے اوپر یہ تھوپ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیری ایکٹیوسٹ سے جتنا میں ملا ہوں اس کے بعد مجھے یہ کشمیر بنے گا پاکستان والا معاملہ جو ہے نا، یہ آپ بھول جائیں اس کو، اور کشمیریوں کے کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے اس کو آپ تبدیل کریں. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں زاہد بھائی کیونکہ سارا دن ایک ریٹرک چلتی ہے. Nobody takes a pause to see کہ بھائی یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. حقیقت کوئی نہیں. اب بات ہو رہی ہے کہ جی جو ہے وہ استصواب رائے کی، ہم بھی بات کرتے ہیں، بٹ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ چیپٹر 6 کے نیچے انفورس نہیں ہو سکتا. آپ نے پالیسی بنائی کیا؟ اس وقت دنیا میں دو جو ہے وہ ڈسپیوٹس ہیں، فلسطین اور کشمیر. ٹیکنیکلی اینڈ پریکٹیکلی فلسطین کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ہر کوئی مانتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتا ہے. کشمیر کا جو ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے جو پریکٹیکلی معاملہ ہے وہ بالکل رہ گیا کہ اچھا یہ پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے جی. اینڈ بیکاز انڈیا از آن دی اپ، اس لیے کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے وہ تو چلا گیا نا دریائے جہلم کی لہروں کے ساتھ. کہ جس ملک میں مسئلہ یہ ہو کہ اپنے حالات جو ہے وہ سنبھالے نہ جا رہے ہوں، وہ کسی اور کے لیے کیا کرے گا. اور یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے ہماری رہنمائی اور جو ہے وہ ہمیں اپنے مطمع نظر سے آگاہ کیا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا.